میں کہتا ہوں کہ اتنا مسلمان ساری رات رو رو کے دعا مانگتا ہے تو سویرے کرپشن تو پھر بھی نہیں ختم ہوتی۔ توبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں تو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، یہ توبہ ہے۔ یہ بولیے آپ دیکھیں نا، ہر مسجد میں رش ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہم تو ویسے چھوٹے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ تعالیٰ یہاں بھی کوئی جگہ نہیں بیٹھنے اٹھنے کی۔ لیکن کیا یہ رسم ہے کہ استغفر اللہ رو رو کے دعا مانگی اور سویرے اسی طرح جھوٹ بولنے کا ارادہ چھوڑا ہی نہیں، فریب چھوڑا ہی نہیں؟ یہ کوئی رسم ہے؟ یہ کوئی ایکٹنگ کرنے آئے ہیں مسجد میں؟ ایک دستک دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا، آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، کسی کی عزت کو نہیں اچھالوں گا۔ یہ توبہ کا معنی ہے۔ لیکن ساری رات روتے رہے اور سویرے پروگرام یہ ہے کہ دکان پہ جاؤں گا تو جھوٹ بولوں گا، کم ناپوں گا، کم تولوں گا، تو یہ توبہ ہے؟ دیکھیں نا، مجھے پتہ چل جائے کہ ایک بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے پر وہ جھوٹا ہے، وہ میری تعریفیں کر رہا ہے پر جھوٹا ہے، مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں ساری رات رو رو کے ہائے ہائے کرنا، سویرے پھر وہی پروگرام، مانا کوئی نہیں اس کا۔ اپنے آپ کو بدلیں، تبدیلی لائیں۔ یاد رکھنا، جن بچوں کے لیے آپ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم حرام کمائی کما رہے ہیں بچوں کے لیے، ان بچوں کی نا اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے، ان پنچھیوں کے اپنے اپنے گھونسلے ہوتے ہیں، یہ بڑی جلدی اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے بچے میٹنگیں کرتے دیکھے ہیں کہ ابا کس کے گھر رہے گا، میں نے آنکھوں سے دیکھے، میں نے میٹنگیں کرتے اور میں نے بچوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اماں جی چھوٹے کے گھر رہتی ہے، خرچہ میں دیتا ہوں۔ ایک شخص کی بات مجھے بڑی پسند آئی، بڑی، میں نے اسے کہا کہ ماں باپ آپ کے ساتھ ہے؟ تو کہنے لگے حضور ایک بات کر لوں؟ میں نے کہا کریں۔ کہنے لگے نہیں، میں ماں باپ کے ساتھ ہوں۔ بڑی پسند آئی، سادہ آدمی تھا پر کمال کر گیا۔ کہنے لگا وہ نہیں میرے ساتھ بلکہ بولیے میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے گھر میں رہتا ہوں۔ کہتے نہیں لوگ کہ اماں میرے گھر رہتی، اماں تیرے گھر یعنی تو کون ہے؟ ابا میرے گھر رہتے، مطلب آپ کون ہے جناب؟ اوپر سے گرے تھے آپ؟ ابا آپ کے گھر رہتا ہے؟ یاد رکھو، ان بچوں کے اپنے اپنے گھونسلے انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے۔ یہ تو شادی کے، میں سب کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن کچھ کی بات کرتا ہوں، تھوڑی تعداد۔ یہ تو شادی کے 4 مہینے کے بعد بیگم صاحبہ کہنے لگ جاتی ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو، اپنے طریقے سے سجائیں، اپنے طریقے سے سنواریں۔ یہ تو چوتھے مہینے بات شروع ہو جاتی ہے، چوتھے مہینے حساب شروع ہو جاتا ہے کہ پیسے تو میں کماتا ہوں، تو بڑا بھائی فارغ ہے، تو چھوٹے کے بچے زیادہ ہیں۔ تو کن بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کن رشتوں کی آپ بات کر رہے ہیں جن کے لیے زندگی گنالی تو پاپ کمائے وہ کتھے نہیں تیرے کر دے؟ بلا چکر سے نکل آؤ اور توبہ کرو تو سچی کرو، کھری کرو۔ جتنا آپ کے بھائی، مسجد میں بیٹھا ہوں پر سچی بات ہے تو مجھے کر لینے دو، جتنے آپ کے بھائی آپ سے لڑ رہے ہیں نا پیسوں کے لیے، اس سے ڈبل آپ کی اولاد لڑے گی، ڈبل۔ یہ یاد رکھنا، سمجھ لینا اس بات کو۔ جن لوگوں نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آواز دی اپنی بیٹی کا، بیٹی پانی کا گلاس لاؤ، تو کہا ابا جی آئی۔ بادشاہ تھے وقت کے عمر بن عبدالعزیز۔ پھر آواز دی، بیٹے پانی لاؤ، ابا جی آئی۔ تیسری آواز دی، بیٹے پانی لاؤ، کیوں نہیں لا رہی؟ اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز کی بیوی پانی کا گلاس لے کے آئی، تو کہا میں ساری دنیا سے بڑھ کے بیٹی سے پیار کرتا ہوں تو وہ پانی بھی نہیں لا سکتی، تو کیوں آئی ہے؟ وہ کدھر ہے؟ تو آپ کی زوجہ رو پڑی، بادشاہ کی زوجہ۔ کہنے لگی نہ پوچھیں، آپ کو تکلیف ہوگی، نہ پوچھیں۔ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ پانی پیئیں۔ کہا بیٹی نافرمان ہو گئی ہے، حالانکہ میں نے سینے پہ رکھ کے اسے پالا ہے۔ تو زوجہ کہنے لگی اصل میں نا بیٹی کے پاس کرتا ایک ہی ہے، تو بیچاری کا پھٹ گیا ہے، آپ نیا تو لے کے دیتے نہیں، تو وہ اگر پھٹے کرتے سے آپ کے سامنے آتی تو اسے شرم آ رہی تھی، تو اندر بیٹھ کے کرتا سی رہی ہے، سل جائے گا تو آ جائے۔
جناب بیٹی کے پاس او بھائی بیڈ نہ ہو تو ابا ساری رات روتا رہتا ہے، فریزر نہ ہو تو ابا روتا رہتا ہے، اور کپڑے بھی پورے نہیں۔ جناب عمر بن عبدالعزیز اٹھے اور مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھا تو کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس دولت نہیں تو میرے بچے فتنے میں بھی مبتلا نہیں ہوں، اگر مجھ سے پیار کریں گے تو میری ذات سے کریں گے، میری جیب سے نہیں کریں گے، شکر ہے تیرا، واپس آ جائیں، چکروں سے نکل آئے۔ اور ایک بات اور، یہ جو جوان کہتے ہیں نا بوڑھے ہو کے مرنا ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، موت تیار کھڑی ہے۔ پاکستان میں جوان موت کی ریشو زیادہ ہے بوڑھوں کی نسبت، میری بات سمجھ لیں۔ آپ نے اکیلے قبر میں جانا ہے، کبھی کبھی اماں یاد کرتی ہے اگر کرتی ہے تو۔ حضرت علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے تیرے یار اور یار بنا لیں گے، تیری بیوی اور نکاح کر لے گی، تیرے بچے اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جائیں گے، قبر تیری ہے اور اسے آباد بھی تیرے اعمال نے کرنا ہے۔ زندگی خراب نہ کریں، اپنے معاملات پہ توجہ کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں۔